बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। मेरे डिजिटल चैनल पे मैं आप सबको वेलकम करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफाजत में रखे। आज ज़रा अच्छी खबरें आपसे मैंने शेयर करनी है। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कुछ खबरें हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और बड़ी अच्छी खबरें हैं। और बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से एक अपडेट है। बिलावल भुट्टो साहब ने अपने एक इंटरव्यू में मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कुछ गुफ्तगू की है, वो आपसे शेयर करूँगा। और एक IMF के हवाले से एक अच्छी खबर है, यानी IMF और पाकिस्तान के साथ जो मामलात चल रहे हैं उसके हवाले से एक अपडेट है, वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम IMF की इस अपडेट से आगाज़ करते हैं। ये IMF से दूसरे जायजे के लिए मुज़ाकरात इंतखाबात के बाद मुतवक्की होंगे। दूसरे, ये पहला जायजे का एक पहले मिशन आ चुका है, IMF का जो पहला जायज़ा कर चुका है। अब उसके बाद दूसरे जायजे के लिए उन्होंने तशरीफ़ लानी थी, फिर उसके बाद चीज़ें शेड्यूल करनी थी, और उसके बाद $70 करोड़ की गलबन जो किस्त है, दूसरी किस्त, वो पाकिस्तान को कर्जे के बाद में मिल जानी थी। तो अब एक मिशन तो उनका जायज़ा मिशन हो के तो चला गया है। अब दूसरा, चूँकि अब पाकिस्तान के फ़ौरन इंतखाबात आ गए हैं, तो इस वजह से अभी कोई कंफर्म नहीं हो रहा था कि दूसरा मिशन आ रहा है या नहीं आ रहा। बाद लोगों को ये ख्याल था कि यह इंतखाबात से पहले पहले वो विजिट करके चले जाएंगे, लेकिन द न्यूज़ ने जो रिपोर्ट ब्रेक की है उसमें वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद से ये उन्होंने जो ब्रेक की, वो कहते हैं कि $3 अरब के स्टैंडिंग रेजिमेंट्स SBA प्रोग्राम के तहत मुज़ाकरात के लिए IMF अपना जायज़ा मिशन 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान भेजेगा। मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि ये द न्यूज़ की खबर है, IMF की ये खबर नहीं है। फिर वो कहते हैं कि ज़राए का ख्याल है कि आम इंतखाबात के बाद नई हुकूमत की तश्कील फरवरी 2024 के आखिर तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। इसलिए IMF का जायज़ा मिशन नई हुकूमत की तश्कील से कबल इस्लामाबाद का दौरा करके दूसरा जायज़ा मुकम्मल कर सकता है। अच्छा, एक तो 8 फरवरी को इंतखाब होंगे, तो फरवरी के आखिर तक हुकूमत का जो प्रोसेस होता है वो मुकम्मल होता है या नहीं होता, ये अभी एक चैलेंज है, ये सवाल है। तो यकीनन जब वो आएंगे, तो जब आपकी गवर्नमेंट बन चुकी होगी, तो उसके बाद ही उन्होंने आना है। जो गवर्नमेंट बनेगी उन्होंने उसी के साथ मुज़ाकरात करना है या मामलात आपने करने हैं। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप अगर अंडर प्रोसेस हैं तो उसके बाद वो आएँ और आपसे मिलके चले भी जाएँ। तो ज़रूरी है कि आपकी गवर्नमेंट बन चुकी हो। अब फरवरी के एंड तक ये गवर्नमेंट बन चुकी होगी या नहीं बनेगी, या इलेक्शन जिस तरह हो रहा है, जो मामलात आगे होने लगे हैं और जिस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, यहाँ से आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो गठजोड़ करने में कितने टाइम लगेगा। बहरहाल इनका ये कहना है। एनीवे, आगे वो कहते हैं कि सीनियर सरकारी ज़राए ने द न्यूज़ से बातचीत करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि IMF ने दूसरा जायज़े के लिए दुरुस्त शेड्यूल की तस्दीक नहीं की है, लिहाजा जायज़ा मुज़ाकरात आइंदा इंतखाबात के बाद होने का इम्कान है। अच्छा, ये खुद वो इस बात की बात कर रहे हैं कि हमें वही बात जो मैं पहले कह रहा था कि ये कंफर्म नहीं है कि वो इंतखाबात के बाद आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये इम्कान है इस बात का कि वो ये तो कंफर्म हो गया कि चले वो पहले नहीं आएंगे, क्योंकि सरकारी ज़राए अगर ये कह रहे हैं तो यकीनन फिर ये तो है कंफर्म कि वो 8 फरवरी से पहले पहले तो नहीं आ रहे। अब 8 फेब के बाद वो कब तक आते हैं, ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हुकूमत की जो फॉर्मेशन होने में कितना टाइम लगेगा। तो उसके बाद भी उन्होंने आना है, फिर कुछ चीज़ें सेटलमेंट होगी। तो मेरा जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये अप्रैल या फिर मई के स्टार्ट में कहीं जाके शायद चीज़ें ये मुकम्मल होगी। बहरहाल अच्छी खबर ये है कि दूसरा मिशन आएगा पाकिस्तान में, उनका जायज़े का दौरा करने के लिए। उसमें अब पाकिस्तान के लिए क्या अच्छी खबर हो सकती है, ये तो खैर बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल इतनी गुड न्यूज़ ज़रूर आप हज़म कर लें या अपने पास रखें कि बहरहाल ये गवर्नमेंट ने तस्दीक कर दी है कि IMF का दूसरा मिशन जो है, दूसरे जायज़े के लिए उनका मिशन जो है वो इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में आ रहा है। तो दूसरा, एक मैंने आपसे कहा था कि बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से कुछ अपडेट आई थी, तो वो मैंने आपसे शेयर करनी थी। बिलावल भुट्टो साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, एक मतलब गैर मुल्की एजेंसी को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और उसमें उनका कहना था कि आज किए गए फैसलों के असरात पाकिस्तान के नौजवान को भुगतना पड़ेंगे। मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा अगर उन्हें ये फैसले करने की इजाज़त दे दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान की 24 करोड़ की आबादी का तकरीबन 2/3 हिस्सा 30 साल से कम उम्र का है। यानी वो यूथ के बारे में कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो टोटल यूथ है वो तकरीबन 30 साल से कम को ऑलमोस्ट यूथ कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि तकरीबन 2/3 पाकिस्तान की टोटल आबादी जो है उसका हिस्सा जो है वो इस वक्त यूथ है। तो यूथ को अपने फैसले खुद करने देने चाहिए। तो मैं वैसे अभी इंटरप्ट तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं इसमें करता चलूँ कि बिलावल भुट्टो साहब आप टेंशन ना लें, यूथ इंशाल्लाह अपने फैसले खुद ही करेगी और वो कर रही है। बस उन्हें करने दें, कोई ये नहीं कि उनके फैसले करने से रोके ना। तो अगर उन्हें फैसले करने दिए गए और उनके हक़ रायदही को अगर तस्लीम कर लिया गया, तो इंशाल्लाह फिर आपको भी नज़र आ जाएगा, नज़ारा कर लेंगे आप भी कि यूथ क्या फ़ैसला करके बैठी है। फिर उन्होंने कहा कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली की फराहमी के हवाले, मतलब ये बिलावल भुट्टो ने पीछे एक स्पीच की थी और उन्होंने कहा था कि मैं 300 तक फ्री बिजली दूंगा। अच्छा, इस पर मेरा दिल है कि अगर बाकी खबर थोड़ी हो भी जाए तो उस पर मैं थोड़ा सा कर लूँ आपसे बात कि बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे हैं कि 300 यूनिट तक वो फ्री बिजली देंगे। अब एक चीज़ आप नोट करें
کہ پاکستان کے اندر کوئی 80% تک ہماری پاپولیشن ایسی ہے جو 300 یونٹ پر منتھ تک یوز کرتی ہے بجلی. یہ غالباً بلاول بھٹو صاحب کو جس بندے نے تقریر لکھ کے دی ہے نا، انہوں نے کوئی چیزیں انہیں نہیں سمجھائیں کہ یہ کس طرح پاسبل ہے. اگر یہ ساتھ بتا دیا جاتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا، وہ ذرا پورا ایک پلان بھی ساتھ شیئر کر دیتے، کنفیوژن نہ دیتے. اب 80% آپ کے ملک کی آبادی ایسی ہے جو 300 یونٹ یا اس سے کم یونٹ بجلی کے استعمال کر سکتی ہے. تو بلاول بھٹو صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 80% لوگوں کو آپ فری بجلی دیں گے. یعنی اس کو تو آپ الٹیمیٹلی اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم پاکستانی قوم کو بجلی فری دیں گے. آپ اتنے پہلی بات تو یہ آلریڈی آپ خسارے میں ہیں. آپ ہر مہینے پر یونٹ آپ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، پھر آپ 5 روپے پر یونٹ آپ نے پھر بڑھا دیا، 5 روپے 40 پیسے غالباً آپ نے بڑھا دیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اب 80% لوگ ہیں، اگر ان کو آپ 300 یونٹ تک آپ فری دینے لگ جائیں تو 20% لوگ جو آپ کو بل دیں گے، جو پے کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کا ادارہ چلا لیں گے؟ یا وہ پاسبلٹی ہوگی کہ اتنے بڑے کرائسس، اتنا بڑا جو آپ کو آئے گا خسارہ آئے گا آپ کے بجٹ میں، اس کو آپ کہاں سے مینیج کریں گے؟ ایک چیز آپ نوٹ کر لیں کہ اب IMF بھی آپ کے پاس آ رہا ہے، تو چلو اس کو میں لنک کرتا چلوں کہ IMF نے جب آپ کو پیسے دینے ہیں، جب IMF آپ کو اگلی قسط دینے کے لیے جا رہا ہے، تو وہ آپ سوچیں آپ کے لیے وہ سب سے بڑی شرط کیا رکھے گا؟ ورنہ IMF نے آپ کو ایسے ہی پیسے دے دینے ہیں، انہوں نے کچھ شرائط اپنی رکھنی ہے نا. تو میرا خیال ہے وہ سب سے بڑی تو آپ کے لیے شرط ہی وہ یہ رکھے گا کہ آپ اپنے بجٹ کا خسارہ کم کریں. آپ نے اپنے بجٹ کا خسارہ کہاں سے کم کرنا ہے؟ آپ اپنے بجٹ کا خسارہ کم کریں گے، آپ ٹیکسیشن سے کریں گے نا. آپ لوگوں پر ٹیکس لگائیں گے. آپ کی بہت بڑی ایک انڈسٹری ہے، آپ ایگریکلچر پہ ٹیکس لگائیں گے، آپ اپنی انڈسٹری پہ ٹیکس لگائیں گے، آپ امیروں پہ ٹیکس لگائیں گے، آپ غریبوں پہ ٹیکس لگائیں گے. یہاں سے آپ اپنے خسارے کو کم کرنے کی کوشش کریں گے، آپ اپنے اخراجات کم کریں گے. اس کے لیے آپ نے ایک ویسے بات پہلے کی بھی تھی کہ آپ وزارتیں کم کریں گے، اور بڑی چیزیں ہوں گی جس میں آپ ڈیڈکشن کریں گے، بات لمبی نہ ہو جائے. تو آپ ایک طرف IMF کی تو سب سے بڑی شرط یہ نہیں ہے آپ سے، جو حکومت کے بعد انہوں نے آ کے آپ کی اگر حکومت بنتی ہے فرض کریں تو آپ سے انہوں نے سب سے پہلی شرط یہ رکھنی ہے کہ آپ خسارہ کم کیا کریں گے. یہاں آپ کہہ رہے ہیں میں 300 یونٹ جو ہے وہ فری کر دوں گا، یعنی 80% لوگوں کو اور 85% کے قریب بنتے ہیں میں ان لوگوں کو بجلی فری دوں گا. آپ خسارہ کہاں سے کم کریں گے بجٹ کا؟ آپ یہ فری کیسے دے لیں گے؟ آپ کے پاس اس سے ایک چیز تو آپ کہہ رہے تھے کہ یوتھ کو موقع دینا چاہیے، فیصلہ کرنا چاہیے. پھر یوتھ اتنا تو انڈرسٹینڈ کر رہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے، آپ کرنے کیا جا رہے ہیں، آپ نے ملک کیسے چلانا ہے. آپ اس طرح کے آپ دعوے کیوں کرتے ہیں جو کر ہی نہیں سکتے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ جنرل اگر یہ بات کی جائے تو 300 یونٹ فری دینا یہ کسی کے باپ کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. آپ لا وجہ مطلب ہے جھوٹ بولنا، تقریریں کرنا، نعرے لگانا اور ایسے چھوڑ دینا ہوا میں باتیں، یہ پاسبلٹی نہیں ہے. آپ پتہ نہیں اس کو آپ کس طرح کریں گے. لیکن خیر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس پر 300 یونٹ مفت بجلی فراہم کرنے کے حوالے سے متعلق کے سوال پر بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ مالیاتی رکاوٹوں کے باوجود پیپلز پارٹی کے پاس عوام کو مفت بجلی فراہم کرنے کا منصوبہ ہے. بھائی آپ جب جلسہ کر رہے ہیں، جب تقریریں کر رہے ہیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں فری یونٹ دوں گا، آپ کو منصوبہ بتائیں اپنا. میرے خیال میں اس طرح کا اس وقت فوراً خیر پاکستان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ 300 یونٹ فری بجلی دی جا سکے. خیر پھر اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ سماجی تحفظ کے پروگرام کو فروغ دینے کے ٹھوس منصوبہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ماحولیاتی تبدیلی کے خطرے کے پیش نظر پاکستان کے ترقیاتی ماڈل کی تنظیم نو کی تجویز بھی ہمارے منشور میں شامل ہے. بہت اچھی بات ہے یہ. اور پھر وہ کہتا ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ انتخابات میں ملکی تاریخ کے سب سے زیادہ آزاد امیدوار حصہ لے رہے ہیں. سر کیوں لے رہے ہیں یہ نہ بتائیں کہ یہ تو سب کو پتہ چل گیا نا کہ آزاد امیدوار لے رہے ہیں. اچھا پتہ تو ویسے سب کو یہ بھی چل گیا کہ کیوں آزاد امیدوار اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن سر کس وجہ سے لے رہے ہیں اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیں کہ آخر کیا ایسی مجبوری بن گئی کہ اتنے زیادہ آزاد ہو گئے. نواز شریف یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بننے کے لیے عوام کے علاوہ کسی اور چیز پر بھروسہ کر رہے ہیں. نواز شریف بیک ڈور کے ذریعے 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس کا راستہ روکیں گے. اچھا خبر اور بھی آگے لمبا انٹرویو میں اس پر نہیں جاتا، میں یہیں پر یہ والا تو خیر معاملہ ختم کرتا ہوں بلاول بھٹو صاحب کا کہ بھائی میاں نواز شریف صاحب اگر کسی اور چینل سے آنا چاہ رہے ہیں تو سر آپ بتائیں نا آپ کے پاس کون سا چینل ہے؟ آپ بھی تو وہی چینل استعمال کرتے ہیں. آپ وہ چینل آپ کو ہاتھ نہیں پکڑا رہے اس لیے آپ کہہ رہے ہیں. یا اگر میاں نواز شریف صاحب کسی کی فیور اور کسی کی سپورٹ سے آنا بھی چاہ رہے ہیں تو یہ پیچھے PDM کی جو گورنمنٹ گزری ہے 18 مہینے، اس میں آپ اس حکومت کا حصہ تھے، آپ وزیر خارجہ تھے اس حکومت کے اندر. تو آپ کیا اس وقت میاں نواز شریف کے سپورٹر نہیں تھے؟ وہ جو چینل ان کو لے کے آیا تھا اس چینل کی مدد کے بغیر، اس چینل کے بازو پکڑے بغیر، انگلیاں پکڑے بغیر کیا آپ وزیر خارجہ بن گئے تھے؟ آپ اس ملک کی یوتھ کو اتنا بھی نہ بیوقوف سمجھے. آپ نے اگر کوئی پلان دینا ہے، کوئی ایسی حکمت عملی بلاول بھٹو صاحب لے کے آئیں، قوم کی نبض پر ہاتھ رکھے، پلس کیا کہہ رہی ہے قوم کی، وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں، آپ کوئی اور باتیں کر رہے ہیں. تو اینی وے خیر اس کو میں ضرور ڈسکس کروں گا، لیکن اب تھوڑی بات لمبی نہ ہو جائے. میاں نواز شریف صاحب نے ایک تو مانسیرا میں جلسہ کیا، وہاں پہ انہوں نے موٹر وے کا ذکر کرتے ہوئے، اچھا اس کو اور میں شارٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ موٹر وے سے مانسیرا سے اسلام آباد تک کا کتنا ٹائم لگتا تھا؟
کچھ نے کہا 5, کسی نے کہا 6, کسی نے کچھ, ہر کوئی اپنے اپنے ہاتھ کھڑے کر کے. سر 3 گھنٹے لگتے تھے مانسہرہ سے اسلام آباد جب تک موٹر وے نہیں بنی تھی. پھر انہوں نے کہا اب کتنا ٹائم لگتا ہے, تو کیپٹن صاحب نے کہا کہ اگر میں صحیح گاڑی اسپیڈ میں دوڑا کے لے جاؤں نا تو پھر تو مجھے 1 گھنٹہ کوئی 1 گھنٹہ 20 منٹ لگتے ہیں, اور اگر میں آرام سے جاؤں تو پھر 40 منٹ لگ جاتے ہیں, یعنی 1 گھنٹہ 40 منٹ لگ جاتے ہیں. اب پتہ نہیں یہ کون سے والے ٹائم کو وہ مینیج کر کے بتا رہے ہیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے. اینی ٹائم خیر اتنا ہی لگتا ہے, لیکن یہ بات ذرا ذہن نشین کر لیں کہ یہ موٹر وے سر آپ نے نہیں بنائی تھی. یہ تھوڑا سا اپنے جو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا ان سے پوچھ لیا کریں کہ یہ موٹر وے کس نے بنائی تھی. یہ خیر بعد میں اس پر بات ہو جائے گی. میں نے تو ننکانہ صاحب کی جلسے پہ ایک تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے درشن کروانے شروع کر دیے ہیں. پھر سے آپ پہلے بیٹھ گئے تھے گھر میں سکون سے, لیکن اب پھر آپ نے نظارے کروا رہے ہیں, آپ حوالے لگوا رہے ہیں اپنے آپ کو. آج کے جلسے کے اندر جو بڑی بات یہ ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنا منشور دینے کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا کہ آج کے جلسے میں اپنا منشور دوں. پوری قوم کو کی نظر جو ہے وہ آپ ان کے منشور پر ہے کہ وہ کیا منشور دیتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے تو وہ گلی محلوں میں جو جلسیاں کر رہے تھے, وہ کاڑا میں جلسی کی, ادھر جلسی کی آپ نے مانسہرہ کے اندر, آپ ایک اور جلسی کہا تو جلسہ ہے 20 فٹ کا سٹیج, آپ نے وہ کنٹینر سر 20 فٹ کا ہی ہوتا ہے, آپ نہ بتایا کریں کہ سٹیج اتنے فٹ کا ہے, 20 فٹ کا ہی کنٹینر ہوتا ہے. تو آپ نے وہ سٹیج ایک بنا دیا ہے, تو اس میں اب آپ نے آج منشور کا اعلان کرنا ہے. اس سے پہلے تو آپ جتنی بھی باتیں کرتے تھے, میں نے موٹر وے بنائی تھی, موٹر وے کس نے بنائی تھی, موٹر وے میں نے, موٹر وے کیا ہوتا ہے, موٹر وے کو ہم نے کھانا ہے. سر ہمیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی. آپ امریکہ آپ سے اڈے مانگے تھا تو ایبسلیوٹلی ناٹ, آپ کہنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں, آپ کیا انہیں نو کہہ پائیں گے. آپ جب اقوام متحدہ میں جائیں گے تو آپ ہماری جو مسلمانوں کی جو تکلیف ہے, جو درد ہے, کیا وہاں جا کر وہ شیئر کریں گے. عمران خان نے انہی باتوں سے اپنے نوجوانوں کا اٹریکٹ کیا ہے نا. آپ ہمیں بتائیں کہ کسی اور کی جنگ میں چھلانگ لگانے کے لیے پاکستان تیار ہوگا یا نہیں ہوگا, کیا پاکستان کسی ملک کی قانونی بنے گا یا نہیں بنے گا. ہمیں تو یہ بتائیں, ہمیں یہ تو بتائیں کہ ہماری اکانومی کیسے گرو کرے گی. آپ کے پاس انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمارا کسان کیسے پہنچے گا, ہمارا عام غریب, ہماری ایکسپورٹ نہیں ہو رہی ہے, ہمارے ملک سے کوئی چیز باہر نہیں جا رہی ہے, ہمارے بارڈر سارے کے سارے سیل ہوئے پڑے ہیں, ہماری خارجہ پالیسی میں ہمارے ایران, افغانستان, انڈیا, ایون تمام ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں. ہماری خارجہ پالیسی کیا ہوگی, ہماری ایکسپورٹ کیسے بہتر ہوگی. ہم دنیا کے سامنے ایک بڑی قوم بن کر, قابل قدر قوم بن کر ہم کس طرح ہم اپنا امیج کیسے بہتر کریں گے. ہم نے غلام ہی بنے رہنا ہے یا غلام سے ہٹ کر ہمارا کوئی اور بھی کردار ہوگا, ہمیں اس پر بتائیے گا. لیکن آپ کی بات مانی نہیں جائے گی, کیونکہ آپ جن کاندھوں پر سوار ہو کے آ رہے ہیں یہ مت بھولیے گا کہ آپ کو ان کی بات ہی ماننا پڑے گی. اگر وہ آپ کو ایک آپاج کو ایک ویل چیئر سے اٹھا کر اگر وہ تخت پر بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ کبھی بھی نہ بھولیے گا کہ یہ نہیں ہو سکنا کہ وہ پھر آپ کی چلے گی, ان کی ہی چلے گی جو آپ کو بٹھا رہے ہیں, وہ چاہے لوکل اسٹیبلشمنٹ ہو یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بعد